اور خوبصورت زندگی کا راز اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت سارے اولاد والے اپنی اولاد سے ہی پریشان ہیں، اور بہت ساری عورتیں پکانے میں بھی بہت ماہر ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہے، کچن میں رہتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ السلام علیکم دوستوں، پہلے یہ ویڈیو دیکھو اور یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بہت پچھتاؤ گے۔ سنا رہا ہوں جن کے شوہر نے ان سے پاگل پن کی حد تک محبت کی ہے اور سکون کے ساتھ اور ہنسی خوشی 50 سال گزارے ہیں۔ کیا راز تھے اس کے؟ جب اس بوڑھی خاتون سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ اس 50 سالہ زندگی کا یعنی اس پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا آپ کھانا بنانے میں بہت ماہر اور ایکسپرٹ تھی، یا آپ بہت خوبصورت تھی، یا پھر وہ خوبصورت تھے، یا آپ کے 3-4 پیارے پیارے بچے اس کی وجہ تھی، یا کوئی اور راز تھا؟ تو اس بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ دیکھیے، خوبصورت اور پرسکون زندگی کی بنیاد اور اس کا دار و مدار سب سے پہلے تو اللہ کی مدد اور عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور چاہے تو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس سلسلے میں مال و دولت کا نام بھی مت لیجیے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگیوں میں اداسیوں کی کمی نہیں ہے، شوہر ان سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اور خوبصورت زندگی کا راز اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت سارے اولاد والے اپنی اولاد سے ہی پریشان ہیں، اور بہت ساری عورتیں پکانے میں بھی بہت ماہر ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہے، کچن میں رہتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ آخر راز کیا ہے اس خوشحال زندگی کا ماجی، وہ بتائیے۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے اس راز پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا کہ جب میرا شوہر غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لیتی ہوں، اور وہ خاموشی ایسی نہیں ذلت والی، بلکہ اس خاموشی میں احترام اور عزت شامل ہوتی ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا کے ان کی ہر بات سن لیتی ہوں۔ حالانکہ کچھ عورتیں ایسے وقت میں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ شوہر کو ذلیل کرنا چاہتی ہے۔ ان کی خاموشی میں ذلت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ماں جی، آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی تھی جہاں پر آپ پر اتنا غصہ کیا جا رہا تھا، یا پھر آپ پر چیخا اور چلایا جا رہا ہو، آپ کو کڑوی کسیلی سنائی جا رہی ہو؟ تو اچھا تھا کہ آپ کمرے سے باہر نکل جاتی، اسی میں عافیت تھی۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ شوہر کو لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہے، آپ اسے سننا بھی نہیں چاہتی۔ ایسے موقع پر ہمیشہ شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر خاموشی سے سب سننا چاہیے، جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے۔ اس کی کسی بات کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ جواب دیں گے اور وہ ادھر سے چیخے گا تو وہ رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا ہو جائے گا۔ اگر وہ رسی کو ایک طرف سے کھینچ رہا ہے تو آپ ڈھیلا چھوڑ دیجئے، اگر دونوں کھینچیں گے تو رسی ٹوٹ جائے گی۔ پھر میں کیا کرتی تھی، جب شوہر سب کچھ کہہ کر تھک جاتا تھا تو میں کہتی تھی آپ کی بات پوری ہو گئی، کیونکہ شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے، چیخنے اور چلانے کے بعد اسے تھوڑی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں کمرے سے نکل جاتی تھی اور اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، پھر آپ اس کے بعد کیا کرتی تھی؟ کہ آپ بات چیت بند کر دیتی تھی 1 دن 2 دن یا 1 آدھ ہفتے کے لیے؟ تو اس بڑی خاتون نے جواب دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اس بری عادت سے بچنا چاہیے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اگر آپ ایسے بات چیت بند کر دے گی تو صلح کے راستے بند ہو جائیں گے، اور اگر ایسے ہی عادت لگ گئی تو یہ بہت خطرناک ہے،
मैं 2 या 3 घंटे के बाद ही चाय, शरबत, कॉफी लेकर उनके पास पहुंच जाती हूं और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूं, पी लीजिए। और हकीकत में शौहर को उसी की जरूरत होती है, लेकिन वो थोड़े नाराज होते हैं, इसलिए नाराजगी के लहजे में कहते हैं कि नहीं पीना, ले जाओ तुम्हारी चाय कॉफी यहां से। फिर मैं और प्यार से कहती हूं, पी लीजिए ना। फिर इतने प्यार और मोहब्बत के आगे वो अपना सर झुका लेते हैं और चाय कॉफी पीने लग जाते हैं। फिर कुछ ही देर में नॉर्मल बातें शुरू हो जाती हैं और थोड़ी देर के बाद वही खुद फिर मुझे पूछने लगते हैं, क्या आप मुझसे नाराज है? तो मैं कहती हूं कि नहीं। फिर सॉरी, माफी के बाद प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया कि माँ जी ऐसे कैसे? फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स का क्या? तो उस बूढ़ी खातून ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, पहली बात तो यह है कि मेरी इज्जत नफ्स और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट उसी वक्त है जब मेरा शौहर, मेरा पति मुझसे राजी हो, खुश हो और हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार और सुकून वाली हो। और दूसरी बात, मैं इतनी पागल और बेवफा भी नहीं हूं कि उसके गुस्सा आ जाने की वजह से मैं उसके तमाम मोहब्बत भरे पलों को, उसकी सारी कुर्बानियों को जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए उसने दी है, भूल जाऊं। मैं इतनी बेवफा नहीं हूं और इतनी पागल नहीं हूं। वो सख्त धूप में काम पर जाना, वो शिद्दत की सर्दी से बेपरवाह होकर गर्म बिस्तरों को छोड़कर हमारे लिए मेहनत करना और तेज बारिश में भीगते हुए आना और हर वक्त घर की बेहतरी के लिए फिक्र करना, क्या मैं ये सब भूल जाऊं सिर्फ उसके गुस्से की वजह से, उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से? तीसरी और लास्ट बात, शौहर और बीवी के दरमियान, पति और पत्नी के दरमियान इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। जब बीवी खुद अपने आप को, अपनी हर चीज को, अपनी इज्जत को तक शौहर को सौंप देती है, फिर उसके सामने काहे की इज्जत नफ्स और काहे का सेल्फ रिस्पेक्ट? मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है नंबर वन इस्लामिक स्टार। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।